اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق جوڑنے اور ملنے کا سب سے بہترین ذریعہ اور طریقہ نماز عبادت ہے۔ عبادت تو اس کے دو پہلو ہیں۔ ایک یہ ہے کہ یہ عبادت ہے تب کہ جب اس کو طریقے اور سنت کے مطابق کیا جائے، اور اگر طریقہ اور سنت کے مطابق نہ کیا جائے، نہ پڑھا جائے، تو یہ عبادت انسان کے لیے عبادت نہیں بنتی، یعنی اس کو ثمرات مرتب نہیں ہوتے، بلکہ الٹا انسان کے لیے وعیدیں ہیں کہ جو انسان اس میں گڑبڑ کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بھائی جب وعیدیں ہیں تو پھر کرنا ضروری ہے۔ جب وعید آئی ہے تو وعید کا مطلب یہ ہے کہ کرنا ضروری ہے، سیکھنا ضروری ہے، صحیح سیکھ کر سمجھ کر صحیح طریقے سے پڑھنا ضروری ہے، اور ہماری زندگیاں گزر جاتی ہیں اور ہمیں پرواہ بھی نہیں ہوتی کہ یار یہ سیکھنا بھی ہے، کم از کم سیکھ لیں۔ اگر نہیں ہوتی ہمیں پرواہ تو پھر اللہ کو بھی ہماری پرواہ نہیں ہے۔ اللہ ہمارا محتاج تو نہیں ہے، محتاج تو ہم ہیں نا۔ ہم محتاج ہی نہیں بنتے ہیں، ہم اپنی باتوں میں چیزوں میں لگن اور مگن ہوتے ہیں، پرواہ نہیں ہوتی، تو اللہ پاک کو حاجت نہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ تو پھر یہ فرماتے ہیں کہ جب تمہیں اگر حاجت نہیں ہے نا صحیح طریقے سے پڑھنے کی، عبادت کرنے کی، روزہ رکھنے کی، عبادات کرنے کی، تو اللہ کو کوئی حاجت نہیں۔ جس طرح حدیث میں آتا ہے کہ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ أَن يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ، کہ جو آدمی روزہ رکھے اور اس کے اندر لغویات کو، فضولیات کو، غلط چیزوں کو، غیبتوں کو، اس کو نہ چھوڑے، تو اللہ کو کوئی حاجت نہیں ہے کہ وہ کھانا پینا چھوڑے، اللہ کو سکون۔ اور یہاں پر بھی فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ قرآن کے اندر ہے کہ مسلین کے لیے ہلاکت ہے، نمازی کے لیے ہلاکت۔ نمازی کے لیے ہلاکت کس بات کی؟ جب وہ غفلت کے اندر ہے، جب نماز پڑھتا ہے غفلت کے اندر پڑھتا ہے، خشوع و خضوع کے بغیر پڑھتا ہے، توجہ کے ساتھ نہیں پڑھتا، اللہ کے ساتھ کنیکشن نہیں جڑا ہوتا، تو اس کے لیے ہلاکت ذکر ہے۔ آپ اللہ پاک نے فرمایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار احادیث ہیں۔ اس کا مطلب وہ ہمیں سیکھنا ضروری ہے۔ اگر ہم اس کے اندر یہ نہیں کہ یار کل سے، پرسوں سے، ترسوں سے، آج سے سیکھیں تاکہ کچھ زندگی جو باقی ہے ٹھیک تو ہو جائے نا، ٹھیک تو ہو جائے نا۔ ہم تو میرے پیاروں ہم اپنی زندگی اپنی مرضی کی جی رہے ہیں، ہم اپنی زندگی اپنی مرضی کی جی رہے ہیں، ہم اللہ کی مرضی کی زندگی نہیں جی رہے ہیں۔ ہمیں الگ سے دنیا کے غرور لگا ہوا ہے، نخرے لگے ہوئے ہیں، عہدوں کا، مال کا، چیزوں کا، ان تکبروں میں پڑے ہوئے ہیں۔ ہمارے اندر یقین جانے بالکل یہ نہیں ہے کہ اپنا چہرہ سامنے، آئینے کے سامنے کھڑے ہوں اور یہ کہیں کہ یار اللہ ہم سے راضی ہو جائے، ایسا بنا لوں۔ نہیں بناتے ہیں ایسا۔ سامنے کھڑے ہو کے شیشے میں دیکھو کبھی نا کہ یار میں اپنی داڑھی کو ایسا کر لوں، میں اپنے بالوں کو ایسا کر لوں، میں اپنے وضاحت ایسا کر لوں، مجھ سے اللہ راضی ہو جائے۔ کون کرتا ہے؟ حجام کے پاس جا کر کیا کرواتے ہیں؟ وہاں پر اپنی داڑھی کو کیسے بناتے ہیں، اپنے بالوں کو کیسے بناتے ہیں، وہ کٹنگ، یہ کٹنگ، وہ کٹنگ، کہیں سنت کی کٹنگ نظر آتی ہے؟ ماحول اور معاشرہ بگڑا ہوا اور ہم بھی بگڑے ہوئے ہیں۔ تو اس لیے میرے پیاروں بات یہ ہے نا کہ ان تینوں کہ یہ چیزیں انسان کو تم مطلب لے یار، دکھ ہے، اپنا دکھ پیدا کرے۔ اب کس بات کے لیے ہلاکت میں ڈال رہے ہیں اپنے آپ کو؟ ہم دنیا کے اندر تھوڑے سے بھی آپ یونیفارم کے بغیر کہیں چلے جائیں نا تو آپ کو محکمے والے قبول نہیں کریں گے، بھائی آپ یونیفارم کے بغیر کیوں آئے؟ وداؤٹ یونیفارم بالکل الاؤڈ نہیں ہے۔ صحیح، واپس کوئی نہیں، ٹھیک ہے یار۔ تو ہم اللہ کے سامنے آگے وداؤٹ یونیفارم آگے، پرواہ نہیں ہے کس طرح آگے، تو کھڑے ہو گئے تو اس کی بھی پرواہ نہیں ہے، دل میں درد ہی نہیں پیدا ہوتا یار کو ٹھیک بھی کر لینا، زندگی گزرے دل میں درد نہیں پیدا ہوتا کہ یار ٹھیک بھی کر لینا۔ تو اس لیے میرے بھائیوں اپنے آپ کو پیش کریں، کس پر، کس کے سامنے پیش کریں؟ علماء کے سامنے پیش کریں، ان سے پوچھیں یہ میرا عمل ٹھیک ہے، یہ میرا لباس ٹھیک ہے، یہ میرا وضاحت ٹھیک ہے، یہ سنت کے مطابق ہے یا نہیں؟ اور اگر نہیں پیش کرتے تو جائیں نہ پھر نخرے کرتے رہنا اپنے، پھر کسی اور کے سامنے پیش کریں۔ اللہ بھی کہے گا کہ میرے سامنے نہیں پیش کیا تو جاؤ جہاں جن کے سامنے پیش کیا تو ان سے اجر لے کے آؤ۔ پھر کیا کریں گے؟ کیا ہمیں شیطان اجر دے گا؟ شیطان اس وقت اپنا کھلا بیان کرے گا، وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق ہے۔ ہاں اللہ پاک نے، شیطان کہے گا اللہ نے تم سے وعدہ کیا
اور ان کا وعدہ سچ تھا، حق تھا، وہ وعدتکم فاخلفتکم، اور پھر جو ہے نا میں نے وعدہ کیا تم نے میری طرف آ گئے، میری طرف آ گئے، کیوں آئے میری طرف بھائی؟ ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخی، نہ میں تمہیں بچاڑ سکتا ہوں نہ تم مجھے کچھ کر سکتے ہو، آج ایسے حال کے اندر میں تم سے بری ہوں، میں تم سے بری ہوں۔ اب جب وہ کہہ دے گا نا، اس نے وہاں کہنا ہے، لیکن تقریر اللہ نے دنیا میں اٹھ کر دی، نہ انسان نہ کہے کہ یار ہمیں تو اللہ پاک پتہ نہیں تھا دنیا میں نا، یہ 13 پارے کی آیت ہے، اور وہاں شیطان نے جو کچھ کہنا تھا وہاں دنیا میں اللہ نے بتا دیا۔ تو اس لیے میرے پیاروں، ہم تو مان رہے شیطان کی، رحمان کی تو مان ہی نہیں رہے۔ کھانے پینے اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے وضع قطع لباس و طور و طریقے، ساری چیزوں میں ایک چیز بتائیں کہ جس کو ہم کہیں کہ یہ میں کھڑے ہو کر کہوں کہ یا اللہ میں نے آپ کی رضا کے لیے یہ کی ہے، گن کرنا 1 2 3 4 5، ایک چیز بھی نہیں، اور کھاتے پیتے اللہ کا، نعمتیں اللہ کی، سب کچھ اللہ نے دیا، آنکھ اللہ نے دی، زبان اللہ نے دی، کان اللہ نے دیے، دل و دماغ سوچ فکر اللہ نے دی، سب کچھ اللہ نے دی، صرف اللہ کی نہیں مانتی بس۔ تو اس لیے ذرا غور کریں، دیکھیں، بات بڑی سخت لگتی ہے، کہتے ہیں نرم نرم باتیں بڑی اچھی لگتی ہیں سب کو، بس یار ایسی بات نہ ہو رہا، ہماری مخالفت نہ ہو جائے، ایسی بات سمجھ، ہماری مخالفت نہ ہو جائے کہیں، کسی کو داڑھی کا نہ بتاؤ، اس نے کہ داڑھی نہیں یہ کہاں، داڑھی اسلام میں کہاں ہے؟ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کہتے داڑھی کاٹی تھی کسی نے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کافر سے چہرہ پھیر لیا تھا، خدا کی قسم، کافر تھے، ایک چیز آئے، وہ آئے ایران کیسر اور کس طرح کے، انہوں نے کہا کہ ایسے منہ پھیر لیا، کس نے کہا؟ انہوں نے کہا ہمارے رب نے کہا امر تو ربی انا اغفر للحا وغفر الجوارح، مجھے میرے رب نے حکم دیا کہ داڑھی رکھوں اور مونچھوں کو کٹاؤں، میرے رب نے مجھے یہ حکم دیا۔ تو ہمیں کس نے حکم دیا؟ کس نے حکم دیا؟ امریکہ نے دیا، برطانیہ نے دیا، کافروں نے دیا، یہود اور نصارہ نے دیا، جب نے دیا کہاں تلاش ایبتغون عندهم العزہ فإن العزة للہ جميعا، یہ عزت اللہ کے پاس ہے، تم وہاں تلاش کرتے ہو۔ اللہ پاک کس طریقے سے جو جھنجھوڑ کے قرآن میں بھی، اور ویسے بتا تو ہمیں احساس نہیں، کہہ کے بتا کہ یار اس طرح نہ کرو بھائی، دوسرا ٹائم پھر بھی وہی ہے، یہ نہیں مان رہے تو اپنے خلاف دلیل نہیں کر رہے۔ تو اس لیے میرے پیارو یہ چیزیں سیکھنی پڑتی ہے۔ تو ہم پہنچے تھے اس بات میں یہ درخواست کرتا ہوں آپ لوگوں سے، بھائی داڑھی رکھو، بھائی داڑھی رکھو، ارادہ کرو پوری رکھو، یہ نہیں اس طرح یہ غلط ہے غلط ہے غلط ہے، واجب ہے واجب ہے واجب ہے، یہ صرف جو ہے نا مستحب سنت نہیں ہے۔ یا آپ دیکھتے ہیں یہ داڑھی کا گناہ ہمیشہ ساتھ لگا ہوا ہے، انسان جس حال کے اندر بھی ہے، نماز پڑھنا نا داڑھی کٹی ہوئی ہے نا اور اس کا ارادہ نہیں ہے اس کا تو پورے چھوڑنے کا، تو یہ گناہ ساتھ لگا ہوا، حج کر رہا ہے یہ ساتھ لگا ہوا، روزہ رکھ رہا ہے یہ ساتھ لگا ہوا، پھر توبہ کر لیں یار۔ کون سے انسان کے قبر جو ہے نا کے اندر پاؤں لٹکے ہوا پرواہ بھی نہیں ہے، اس لیے درخواست کرتا ہوں بھائی کہ توبہ کر لیں، اس بات سے رکھ لیں، کس کو خوش کرنا اللہ کو، اور کون ہے ہمارا، اور ہے کون ہے، اور ہے کون، حکومتوں کو گلا شکوا کرتا ہے، فلانا کو کرتا ہے، فلانا، کسی کو نہ کرے، اپنے آپ کو کریں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے لوگو تمہیں پر لازم ہے کہ اپنے آپ کی خبر لو، لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم الی اللہ مرجعکم جمیعا، فرمایا کہ تمہیں دنیا کی گمراہوں کی گمراہی کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے، اگر تم ٹھیک ہوئے تو اس لیے ایک اللہ کو دیکھ کر بس اپنے آپ کو ٹھیک کرنا۔ اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے ٹھیک ہونے۔ تو عرض کر رہا تھا کہ نماز کے اندر ہم پہنچے تھے، فاتحہ کے اندر کے لیے فاتحہ پڑھتے ہیں نا، اس کے جوابات ملتے ہیں، ایک ایک آیت پر اللہ کی طرف سے جواب آتا ہے۔ اب جواب کیا ہے تو پچھلے جمعے پوری تفسیر اس پر ہوئی تھی کہ اللہ کی طرف سے جواب آتا ہے الحمدللہ رب العالمین حمدنی عبدی، اللہ جواب دے رہے ہیں، الرحمن الرحیم اثنا علی عبدی، مالک یوم الدین مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی، ایاک نعبد و ایاک نستعین، جواب آتا ھذا بینی و بین عبدی ولعبدی ما سأل، یہ میرے بندے کے درمیان، بندے کے لیے وہ جو مانگے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ سب سوال ہے بندے کا۔ اللہ فرماتا ھذا لعبدی، یہ بندے نے سوال کیا، اللہ جواب دیتا ہے یہ بندے کے لیے، ولعبدی ما سأل، بندے کے لیے وہ جو مانگے، یہ جوابات دیے جا رہے ہیں اللہ کی طرف سے، ہمیں پتہ ہونا چاہیے، ہمیں پتہ ہونا چاہیے جوابات دیے جا رہے ہیں، اس لیے ہم نے پمفلٹ لگائے ہیں، اور انشاءاللہ نماز کے بعد وہاں پر گیٹوں سے لے کر چلے جانا، ان کو لے کر یاد کرنا اپنے طور کہ بھائی کہ ہم اس کو یاد کریں، یہ جواب ملتا ہے۔ اور خشوع و خضوع پیدا کرنے کے لیے میں نے بتایا تھا، ایک دفعہ پھر دہراتا ہوں، نماز کے سبق یاد کریں،
کہ کم از کم آپ پڑھیں تو آپ کو نماز کے سبب ہو کہ الحمدللہ رب العالمین، یہ اللہ کی تعریف کر رہے، زبان سے کہنا نہیں ہے، دماغ میں اللہ کی طرف جواب آتا ہے، اس کو یاد کر لیں، پتہ ہے میں نے یہ کہا، اللہ نے یہ جواب دیا. اور پھر انسان جو ہے نا اس چیز کو ذرا یاد کر کے توجہ کے ساتھ سکون کے ساتھ تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ثمرات نصیب فرمائیں گے. اور جب پڑھے نا تو اتنا پڑھیں کہ اپنے کانوں کو سنائی دے، اتنا، اور اونچا نہیں، دوسرے کو بالکل نہ سنائی دے، اپنے آپ کو. یہ ہے اس کو اونچا پڑھنے کی. تو اس طرح پڑھیں. ہم تو بالکل منہ بند کر کے بیٹھے، اللہ اکبر، منہ بند ہے، اور پھر اللہ، یہ منہ بند تو کوئی قرات نہیں ہے، یہ منہ بند کوئی قرات نہیں ہے، یہ قرات ہے ہی نہیں. یہ کون سی قرات ہے؟ میں دل میں پڑھ رہا ہوں، یہ قرات ہی نہیں کی اس بندے نے. اگر یہ اپنے دل میں پڑھ رہا ہے نا، وہ کوئی قرات نہیں. اس نے قرات کی ہے، فرض اس کا پورا نہیں ہوا، فرض پورا نہیں ہوا جب تک اپنی زبان سے پڑھتا نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھاتے تھے نا، اور سری نمازیں، تو صحابہ دیکھتے تھے آپ کی داڑھی کی حرکت سے ہمیں پتہ چلتا تھا کہ دونوں قرات ہو رہا ہے. تو یہ اس لیے اس طرح انسان کو پڑھنا ضروری ہے. تو یہ اللہ کی طرف سے جوابات. اب نماز میں جو اس کے بعد قرات کا درجہ آتا ہے نا کہ انسان قرات کرے، قرات کرے. قرات کے اندر پھر مسنون قراتیں کیا ہیں؟ قرات میں مسنون قرات کے بھی 3 درجات ہیں. حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور اس کو ایک کہتے ہیں طوال مفصل، ایک کہتے ہیں اوساط مفصل، ایک کہتے ہیں قصار مفصل. یہ 3 درجات ہیں، 3 درجات ہیں. پہلی طوال مفصل مثلا سورہ بروج سے لے کر 26ویں پارے میں، اس سے لے کر سورہ حجرات سے لے کر سورہ بروج تک جو 30ویں پارے کی، یہ جو اس دوران کے جتنے جو ہے نا صورتیں ہیں، رکوع ہے، فلانا نا، اتنا قرات کرنا چاہیے. مقدار بتائیے کہ اتنی قرات ہونی چاہیے. سورہ حجرات سے لے کر سورہ بروج تک اس کو کہتے ہیں طوال مفصل. اور اس کے بعد سورہ بروج سے لے کر سورہ بینہ تک، سورہ بروج یہ بھی 30ویں پارے میں، اس سے لے کر والسماء ذات البروج، اس سے لے کر سورہ بینہ لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب، یہ جو سورہ بینہ اس تک، اس کو کہتے ہیں اوساط مفصل. تو پھر کچھ نمازوں میں یہ کہا کہ اتنی قرات اتنے درجے کرنا مسنون ہے. اور اس کے بعد پھر سورہ زلزال سے لے کر بینہ سے لے کر آخر تک ناس تک یہ قصار مفصل ہے. اور پھر یہ کسی نمازوں میں، اب فجر کی نماز میں اور ظہر کی نماز میں، فجر کی نماز میں، ظہر کی نماز میں اتنی قرات کرے جو کہ طوال مفصل کی قرات اتنا کرے. یعنی اب اندازہ کریں اس میں کتنا رکوع پڑھ لیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی پوری صورت پڑھ لیا کرتے، سورہ قاف پوری پڑھ لی اس طرح. اور تو یہ نہیں قرآن پورے سے پڑھے، لیکن یہ اندازہ اتنا بتایا کہ اتنی ہو جائے. تو فجر کی نماز میں اور ظہر کی نماز. پھر اس کے بعد ہے عصر کی نماز اور عشاء کی نماز. عصر کی نماز اور عشاء کی نماز، اس کے اندر ہے اوساط مفصل، یعنی سورہ بروج سے لے کر سورہ بینہ تک، یہ درمیان کی جو صورتیں ہیں نا، ان صورتوں میں سے کسی کو پڑھ لیں تو یہ اندازہ ہے کہ ان میں. پھر اس کے بعد آخری صرف مغرب کی نماز. یہ مغرب کی نماز اختصار والی ہے. اس کے اندر کہا کہ مسنون قرات ہے قصار مفصل. اور یہ یعنی آخر تک جو صورتیں ہیں نا، زلزال سے پڑھ لی، اس طریقے سے فیل سے پڑھ لی، باؤ سے کوئی بھی. تو میرے بھائیوں اگر کچھ یاد ہوگا تو پڑھیں گے نا، تو کچھ یاد ہوگا تو پڑھیں گے. اگر ہم یاد ہی نہ کریں قرآن کو، نہ سورہ یاسین یاد ہے، نہ سورہ واقعہ یاد ہے، نہ سورہ مزمل یاد ہے، نہ کوئی اور سورت یاد ہے، نہ آیت الکرسی یاد ہے، اگر یہ یاد نہیں ہوگی تو کیسا پڑھیں گے، کیا پڑھیں گے؟ تو بھائیوں اتنا تو یاد کرنا چاہیے انسان کو نا. یہ صورتیں بیٹھ کے یاد کرنا لگ جائیں یار، اتنا تو یاد کریں قرآن سے نا. تو اس طرح کے اقدار میں پڑھے. ہمارا المیہ کیا ہے، ہماری مصیبت کیا ہے، بڑی مصیبت وہ یہ ہے کہ ہم لوگ کہتے ہیں نا نماز کے اندر پہلے کوئی نہیں سوچ آئے نماز میں کھڑے ہو گئے، اس کے بعد کہ پہلی جو ہے نا فاتحہ کے بعد کہ قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد. اچھا دوسری صورت میں کھڑے ہوئے
عموماً ایسا ہوتا ہے اکثر بیشتر وہ پھر کہیں گے قل اللہ احد اللہ صمد، اور اگر زیادہ ہوا تو قل اعوذ برب الفلق یا قل اعوذ برب الناس، یعنی یہ 2-3 صورتیں ڈالیں۔ اور بھائیوں کم از کم اتنا تو ہو انسان کو کہ یار یہ 10 صورتیں 20 صورتیں تو یاد کرنی چاہیے، اس سے تو کوئی بندہ بھی خالی نہیں ہونا چاہیے جس کو اتنی صورتیں بھی یاد نہ ہوں۔ اس لیے اس کے لیے بہترین طریقہ بتاتا ہوں کہ جب آپ نماز کے لیے آئے نا تو نماز کے لیے آتے ہوئے پہلے سے سوچنا ہے کہ میں نے پہلی رکعت میں یہ پڑھنی ہے، دوسری رکعت میں پہلی رکعت سورۃ زلزال پڑھوں گا، دوسری رکعت کے اندر سورۃ عادیات پڑھوں گا۔ آئی بات سمجھ میں؟ اگر فرض ہے تو فرض جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں، سنتوں میں سب میں قرات ہوتی ہے، سنتوں میں نوافل کے اندر وطروں میں سب قراتوں میں، صرف فرائض کے اندر یہ ہوتا ہے کہ فرض میں پہلی 2 رکعتوں میں قرات ہوتی ہے، آخری 2 رکعت میں قرات نہیں ہوا کرتی، آخری 2 میں قرات نہیں ہوا کرتی۔ بہت سارے لوگ جس بات کی توجہ نہیں ہے، پتہ نہیں ہوتی یا نہیں ہوتی، بھائی مسائل پوچھنے سے ہوتا نہیں، یہ خود بخود گھر سے تو نہیں آتے، اس لیے جب معلوم نہیں تو پوچھ لے انسان، اس میں شرم کی بات نہیں ہے، پوچھ لے، سیکھتا جائے تاکہ آخرت کی ندامت سے بچے۔ تو اس لیے ہمیں قرات کے اعتبار سے پہلے سوچنا چاہیے، آج میں یہ پڑھوں گا پھر یہ پڑھوں گا، معلوم ہونا چاہیے کہ میں نے کیا کیا پڑھنا ہے۔ تو میں نے بتایا مصنون قراتیں یہ ہے، ان مصنون قراتوں کو اتنے مقدار کو انسان سیکھے، پتہ چلے گا یار یہ پڑھنا ہے۔ تو میرے بھائیوں نماز کو درست کرنے کے لیے اپنی قرات کو مقدار بھی معلوم ہو اور پڑھنا بھی صحیح طریقے سے آ جائے، پڑھنا بھی صحیح طریقے سے آ جائے۔ اگر قرات غلط کر رہے ہیں تو ایسا نہ ہو کہ کہیں پڑھ کچھ رہے ہیں اور ہو کچھ رہا ہے۔ اگر کہیں کسی نے قل هو اللہ احد، یہ قل هو اللہ، اور کوئی کہتا قل هو اللہ احد کاف کے ساتھ کہتا ہے، اس کو کہتے ہیں لحن جلی، لحن جلی۔ تو کہتے ہیں وہ اس طرح کہتے ہیں قلب، قلب دل، اگر یہاں کوئی قلب کاف پڑتا ہے اس کی جگہ پہ، یہ لحن جلی ہے، یہ سے نماز ٹوٹ جائے گی، نماز نہیں ہوگی، نماز نہیں ہوگی۔ ہم اندازہ کریں نا، لیکن احساس تو ہو نا بھائی ہمیں، تو اس کو تجوید میں درست کرنا سیکھنا بھی ہے اس کے لیے، تو اس لیے سیکھنے کا بھی اہتمام کریں کہ بھائی ہم قرآن سیکھیں۔ آئی بات سمجھ؟ تو سیکھیں، جب سیکھنے کے لیے کوشش کریں گے، اس محلے کے لوگ جتنے بھی ہیں نا، اس محلے کے لوگ دامن اٹھا کر یوں جھاڑ کے چلے جاتے ہیں، رات کو عشاء کے بعد ہماری کلاس ہوتی ہے، یہاں عشاء کے بعد ہماری کلاس ہوتی ہے پیر منگل بدھ، اور اس میں یہ تجوید یہ ساری چیزیں سکھائی جاتی ہیں، الحمدللہ جو سیکھ رہے وہ سیکھ رہے ہیں، اور ان کو بھی تو احساس نہیں ہوا، عام درس میں جو مغرب کے بعد ہوتا ہے نا، آرام سے مزے سے اٹھ کے چلے جاتے ہیں۔ پتہ نہیں قرآن سے ایسی روگردانی میں نے نہیں دیکھی، کسی کی ذات کا تو نہیں ہے بھائی، تو اللہ کا کلام ہے نا، کچھ تو سیکھنے کی انسان کوشش کرے نا، تو اس لیے خدا کا خوف کرے بھائی، سیکھو، لوگ دور دور سے آ کے سیکھتے ہیں، تو اس لیے میں آپ سے درخواست کرتا ہوں سیکھیں یہ سب چیزیں تاکہ ہم اپنی نمازیں درست کر سکیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔